نہیں رہے گی تو کلکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کلکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ کلکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی، مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ پھر بی جے پی، نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ، چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا۔ ارے بھیا، آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے، مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی۔ تو بی جے پی، نتیش کمار، چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں۔ جو ہماری زمین پر، وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے۔ وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں۔ تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی، اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے۔ قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی، درگاہ ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا۔ پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی، کشواہا صاحب نے کی۔ کیا قانون بنایا؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی، بے ضمانت نہیں ملتی تھی۔ آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی، 2 سال کی نہیں ملے گی، اور تم کو ضمانت مل جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، چندرا بابو نائیڈو سے، کشواہا صاحب سے، کمارا سوامی صاحب سے، جینت چودھری صاحب سے، ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے، ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے خانقاہوں پر، درگاہوں پر، امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے، اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوگا۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے۔ ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی۔ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا، جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو، اس درگاہ کو، اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے، ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائے۔ اور یاد رکھیے، وقف ایک عبادت ہے،
نماز روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، مگر وقف بھی ایک عبادت ہے۔ حکومت نے ایسا قانون بنایا تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے۔ حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے، حکومت سنویدھان کے خلاف، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے۔ ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے۔ جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سنویدھان کو مانتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں۔ ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر، بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں، این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم۔ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے، آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے یہ ہماری جائیداد ہے، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور میں نے
اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا. اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا. یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی. ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے. جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا, وہ ظلم ہوگا. ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر. اور نتیش کمار, چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے, ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے. جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے, اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو, اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے. تم کو اگر بھارت سے محبت ہے, بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا. تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولو, کھل کر بولو. یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے. مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر. یہ 4 بھاگ گئے تھے, اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 بھاگے تو 24 آئیں گے. اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی. مہاراشٹر میں شیو سینا کے ایم ایل ایز کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. کرناٹکا میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کے ایم ایل اے کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا. تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا. ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے اسد الدین اویسی اختر علی مان کی پیٹ کر خنجر نہیں گھونپا. تم نے سیمانچل کے ان غریبوں پر, ان ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر تم نے خنجر مارا ہے جو سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے. مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے, یہ 4 ضمیر فروش تھے. تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے, خریدنے والا بھی کمزور ہے. ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے, جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھو راجد والو, تم نے 4 کو خریدا نا, انشاءاللہ تعالی تم بھکاری بن کے اختر علی مان اور توصیف عالم کے گھر کو آؤ گے. ہم تم کو بتائیں گے کہ سیمانچل کے انصاف کیسے ہوتا ہے. ارے تم سیمانچل کی جنتا نے پتنگ چھاپ کوڈ دیا ہے, اور پتنگ چھاپ کوڈ اس لیے دیا کیونکہ سیمانچل کی جنتا غیور جنتا ہے. سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکا. लोकशाही मराठी ऐका, पहा,
जागरूक रहा।